الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام احباب جو اس محفل میں تشریف لے کر آئے۔ وہ ہمارے دوست جن سب کی محنت سے کوشش سے آج اتنی رونق لگی، انجمن فدایان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول پور، اور آپ تمام احباب کی بھی بڑی کوشش اور شوق اور محبت ہے کہ جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمارے ان دوست احباب کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور ان کی دعوت پر آپ مسجد میں تشریف بھی لائے ہیں۔ آج کی اس محفل کی صدارت قیادت عالم با عمل حضرت علامہ مولانا قاری محمد ایوب سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ آپ فرما رہے ہیں، اور آج کی اس محفل کی رونق، صدارت، شفقت ہمارے اساتذہ کے بھی استاد عالم نبیل فاضل جلیل شیخ القرآن شیخ الحدیث حضور مفتی اسلام جناب مفتی عبدالسلام ہاشمی صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور ہم تو بطور طالب علم انشاءاللہ آج ان کی بارگاہ میں سبق ہی سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری بھی آپ کی بھی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ محفل جن کے ذکر کے لیے سجائی گئی ہے، ان کے ذکر کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر بھی بلند فرماتا ہے۔ جو ان کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی دنیا و آخرت میں عزت کا تاج پہناتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے
ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ وہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے علی سے ہی نہیں بلکہ علی کی آقا سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ وہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى موسى وكماله ومن اراد ان ينظر الى يوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى عيسى وزهده ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقه فلينظر على علي ابن ابي طالب۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ سنیں گے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، آپ کے سینے میں ٹھنڈ بھی پڑے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حضرت آدم اور ان کے علم کو دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ اور ان کے کمال کو دیکھنا چاہے، جو حضرت یوسف اور ان کے حسن کو دیکھنا چاہے، جو حضرت عیسیٰ اور ان کے زہد کو دیکھنا چاہے، جو مجھ محمد اور میرے خلق کو دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ لے، ہر شے دکھائی دے جائے۔ وہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنے بابا جان حضور صدیق اکبر سے کہا، عرض کی حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ جس محفل میں بیٹھتے ہو، بیٹھے تو محفل میں ہوتے ہو لیکن آپ کی نگاہیں علی کے چہرے پہ ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمائیے معاملہ کیا ہے؟ اتنی محبت، اس قدر محبت۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی کیا تم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا نہیں النظر الی وجہ علی عبادہ؟ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کا چہرہ دیکھا اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے ذکر کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ہم اتنی ہی گزارش کرتے ہیں حضور مولا کائنات کا ذکر ہو، آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جائے، تو جس وقت حضرت علی شیر خدا کے آقا کا ذکر ہو، جن کے ذکر کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضیہ شریف کی 30ویں جلد میں ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِي یا محمد قد جعلتك ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے میرا اللہ فرماتا ہے، مجھ سے میرا رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اور قیامت تک جو آپ کا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کے رب کا بھی ذکر کر رہا ہوگا۔ اور ان کے ذکر کی عظمت کا حال یہ ہے، ان کے ذکر کی رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا حال یہ ہے، ان کے ذکر کی رب کی بارگاہ میں شان و شوکت کا حال یہ ہے کہ تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں
وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي يَا مُحَمَّدُ مَنْ ذَكَرَنِي وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيب۔ فرمایا محبوب جو میرا ذکر کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ تیرا نہ کرے، اللہ اللہ کے صدائیں تو کرتا ہے، تسبیحاں پڑھتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، لیکن میرے ذکر کے ساتھ وہ تیرا ذکر نہ کرے، فرمایا ہم نے اس کے مقدر میں جنت رکھی ہی نہیں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے جو آیہ کریمہ کا جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جن سے ہم نے کلام کیا، اور ان میں وہ بھی ہے کہ جن کو سب سے بڑا مرتبہ دیا، جن کی شان سب سے بلند ہے۔ ہمارے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے محبت برے انداز میں اس کا ایک ترجمہ کیا ہے، بڑی محبت والا، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جن پر ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، یہ اوروں کی طرح نہیں جن کے امام کی بات ہو تو بعض اوقات وہ ڈر جاتے ہیں کہ اب نہ جانے اپنے امام کی کتاب کھولیں گے تو اندر سے کیا نکل آئے۔ نہیں، ہمارے امام اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرم سے ہمارے علماء اہل سنت جو فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن پر ہماری آنکھیں بند ہیں، یہ ایسے نہیں کہتے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے جب بھی کلام کیا یا قرآن کی زبان میں کیا یا حدیث مصطفیٰ کی زبان میں کیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جس وقت حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے، وہاں پر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کسی مسئلے پر تھوڑی بات چلی، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت بھی ناساز تھی، بیمار تھے آپ، لیکن پھر بھی کوئی کتاب سامنے نہیں، کوئی حدیث، کوئی تفسیر، کوئی اصول، کوئی کتاب سامنے نہیں، طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، لیکن آپ نے اس مسئلے کے جواب پر کتاب لکھنا شروع کی۔ 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے پوری کتاب لکھ دی، اور کتاب بھی اردو میں نہیں، عربی میں لکھی ہے۔ اچھا جب یہ وقت گزرا، بعد میں کسی نے عرض کی حضور نہ کوئی حدیث کی کتاب سامنے تھی، نہ کوئی تفسیر کی کتاب سامنے تھی، یہ کیسے معاملہ ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز تھی۔ آپ نے فرمایا ہونا کیسے ہے؟ ادھر خانہ کعبہ کے دروازے میں حضور مولا کائنات کھڑے ہو کے لکھواتے گئے، احمد رضا لکھتا گیا ہے، اور کیسے لکھنا ہے؟ وہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہماری جان، ہماری پہچان، جن پر ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کے جز پر بڑا پیارا کلام کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو، جو کلام ہمارے آقا کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا ہے کہ آج آپ دیکھ لے بچے کو یاد ہو گیا ہے۔ سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی، مل کے پڑھیں، سب سے اولا و اعلی۔ اللہ رب العزت کے سارے نبیوں کی بہت اونچی شان ہے، جن کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرہ من قبل النبوۃ و بعد النبوۃ۔ فرمایا اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کی ساری معتبر کتابوں میں یہ نظریہ ہے، اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں۔
چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک ہیں۔ اللہ کے سارے نبی بڑی شان والے ہیں، لیکن سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے کتنی شان عطا فرمائی، کتنا مرتبہ عطا کیا کہ آپ بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی، بغیر والد کے۔ حضرت مریم کی گود میں آئے، حضرت مریم نے عرض کی یا اللہ اب عورتیں آئیں گی، مجھ سے پوچھیں گی، سوال کریں گی، میں نے ان کو جواب کیا دینا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مریم تو پریشان نہ ہو، بلکہ فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ فرمایا مریم تو پریشان نہ ہو، بلکہ جب تجھ سے عورتیں سوال کریں تو تم اس شہزادے کی طرف اشارہ کرنا، آپ ہی جواب دے لے گا۔ وہ عورتیں آئیں، سوال کیا، آپ نے اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے نبوت کا تاج بھی پہنا کر بھیجا ہے اور کتاب بھی عطا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن جب باری آئی ہمارے آقا و مولا کی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتے ہیں سرکار میری گود میں تھی، مجھے غیب سے آواز آئی کہ اس شہزادے کو لے جاؤ، زمین و آسمان کی سیر کرواؤ، مشرق و مغرب کی سیر کرواؤ، سمندروں کی سیر کرواؤ، سارے زمانے کی سیر کرواؤ، اور اعلان بھی کرو کہ رب کا محبوب آ گیا ہے، رب کا محبوب آ گیا ہے۔ پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ حلیمہ کی گود میں آئے، حضرت حلیمہ فرماتے جب بھی محلے میں سے کسی کا بچہ بیمار ہوتا وہ اسے اٹھا کے میرے گھر لے آتی، حضرت حلیمہ فرماتی میں فقط اتنا کرتی کہ سرکار کے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ لگاتی، اللہ اسے شفا عطا کر دیتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ایک دن ایسا آیا کہ محلے کی عورتیں میرے گھر میں آ گئی، آگے کہنے لگی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو۔ آپ نے فرمایا کیسے امیر ہو گئی ہوں؟ کہنے لگی پہلے آپ کے گھر میں چراغ جلتا نہیں تھا، اب آپ کے گھر سے چراغ بجھتا ہی نہیں ہے، اتنا تیل کہاں سے آیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے ان سے کہا کہ میں نے چراغ کو کیا کرنا ہے، جب سے یہ شہزادہ میرے گھر آیا چراغ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کہنے لگی پھر ساری رات آپ کے گھر سے روشنی نکلتی ہے، وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا واللہ لا اوقد النار بل ہوا نور محمد، فرمایا خدا کی قسم جو روشنی تم دیکھ کر آتی ہو وہ چراغ سے جلنے والی نہیں بلکہ محمد عربی کے چہرے سے نکلنے والی روشنی سے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے نبی، جن کو اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، جن کے بارے میں حضرت عارف کھڑی بھی لکھتے ہیں۔ آپ کہتے 3 مہینے خلقت رجی وے یوسف کے نعانی، 3 مہینے خلقت رجی۔ حضرت یوسف کی قوم پر قحط پڑا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میری قوم بھوک سے مر رہی ہے، ان کا کیا کیا جائے؟ فرمایا یوسف تمہیں حسن نہیں دیا؟ عرض کی یا اللہ حسن تو دیا ہے لیکن حسن کا اور بھوک کا تعلق ہی کوئی نہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ فرمایا چہرے سے نقاب ہٹانا آپ کا کام، ان کے پیٹ کی بھوک ہمارا کام۔ حضرت یوسف نے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے، جس نے ایک نظر ڈالی ہے 90 دن بھوک نہیں لگی۔ پھر عارف کھڑی آپ بھی کہتے ہیں یہ تو یوسف تھے، یہ تو حضرت یوسف تھے جن کی عظمت کا حال یہ ہے،
جن کا حسن اتنا تھا کہ جس نے ایک نظر ڈالی 3 ماہ بھوک نہیں لگی. کہتے ہیں ہمارے آقا کے حسن کا حال یہ ہے، جس نے ایک نظر ڈالی پھر 3 ماہ والی بات نہیں رہی، 3 صدیوں والی بات نہیں رہی. کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ دیکھا ہے، خدا کی قسم نہ اسے دنیا میں بھوک لگی نہ قیامت کے دن اسے بھوک رہے گی. جنہ محمد عربی ڈٹھا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا حضور آپ بتاؤ کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ باللہ ثم تاللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. کہتے ہیں خدا کی قسم جب بھی سرکار کا چہرہ دیکھا ایسا ہی لگا کہ آسمان کا سورج اسی چہرے سے روشنی لے کے سارے زمانے کو تقسیم کرنے کے لیے چلا. اور اسی حسن پر پوچھا گیا حضرت سیدنا انس کو حضور آپ بتاؤ کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا مجھے لگا واللہ کأنہ وجہہ برکت مصحف. کہتے خدا کی قسم سرکار کا چہرہ دیکھتے ایسا ہی لگتا جیسے کسی نے قرآن کھول کے آگے رکھا ہوا ہے. اور اسی پر کلام کیا ہے حضرت پیر وارث شاہ صاحب نے بھی. کیونکہ ہم پنجابی بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، ہماری اپنی زبان بھی ہے. حضرت پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب سرکار کے حسن پہ کلام کیا تو آپ کہتے ہیں متھا چاک دا جلوہ ذات ربی، متھا چاک دا جلوہ ذات ربی. میں تے ویکھیا اے نال یقین قاضی رخ یار دا صفا قرآن دا اے. نور نبی ختم المرسلین قاضی تے مونڈے کملی تری مزملی دی. ہاتھ کنڈی پھڑی یاسین قاضی تے چھیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے. رانجے بعد نہ مجی چرین قاضی تے رانجے یار دے وچ جے وچ جانا. درجے عشق دے کیویں توہین قاضی تے جنہ شک کیتا او گمراہ ہوئے. پڑھ کے ویکھ ولدالین قاضی. اور ایک اور موقع پر حضرت پیر وارث شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے حسن کا نقشہ کھینچا ہے. آپ کہتے ہیں ہونٹ سرخ یاقوت جوں لال چمکن. سبحان اللہ کہ ایک دفعہ کہتے ہیں ہونٹ سرخ یاقوت جوں لال چمکن تے تھوڑی سیب ولیتی سار وچوں تے دند چمبے دی لڑی کے ہاسم ہوتی. دانے نکلے حسن انار وچوں تے سرخی ہونٹاں دی جوں لوڑ دن داسڑے دا. کھوجا کھتری قتل بازار وچوں تے نک الف حسینی دا پپلا ہے تے زلف ناز خزانے دیوار وچوں تے گردن کونج دی انگلیاں روا پھلیاں ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں تے متھے آن لگن جڑے پور عاشق نکل جان تلوار دی دھار وچوں. میں نے کہا یہ علم الدین صاحب سے غازی علم الدین شہید سے کہنے والے نے کہا کہ ایک مرتبہ نہ کر ہم بچا لیں گے. میں نے کہا حضرت غازی علم الدین صاحب کیسے نہ کریں. میں نے کہا آپ بات کرتے ہو بن دیکھے، اور جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا ہے وہ اس دنیا کو کیا سمجھتا ہے. پیر وارث شاہ صاحب بھی کہتے ہیں متھے آن لگن جڑے پور عاشق نکل جان تلوار دی دھار وچوں. میں نے کہا یہ جوانی بھی ہو 4 سال کا بچہ بھی ہو آپ بندہ آگے بڑھے اور پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے میں ڈالے، یہ کیسے ہوتا ہے. آج کس کا جی چاہتا ہے اس دنیا سے جانے کو، کس کا جی چاہتا ہے مرنے کو. پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ بندہ پھندا ڈال رہا ہے، آپ سارا معاملہ کر رہا ہے. پیر وارث شاہ صاحب کہتے ہیں ہوتا ہے، لیکن ہوتا تب ہے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے.
کہتے متھے آن لگن جیڑے پور عاشق نکل جان تلوار دی دھار وچوں وارث شاہ جے نینا دا دا لگے بچے کوئی نہ جوئے دی ہار وچوں. اور اسی پر کلام کیا ہے پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے. آپ فرماتے ہیں ایس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جان جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اینا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھ وار صدقڑے جان دیاں تے اینا بردیاں مفت وکان دیاں تے شالا وط بھی یامن ہو گڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑی. اس قدر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حسن سے نوازا ہے اور بڑو بڑو نے کلام کیا ہے. حضرت جبرائیل سے میرے آقا علیہ السلام نے خود پوچھا کہ بتا ہمارا حسن کیسا ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کی وَقَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَلَمْ أَرَ رَجُلًا وَأَفْضَلُ مِن مُحَمَّد. آقا میں نے مشرق و مغرب دیکھے شمال و جنوب دیکھے سارا زمانہ دیکھا ہے. حضرت آدم کو دیکھا نوح کو دیکھا حضرت داود کے نغمے بھی سنے حضرت سلیمان کی بادشاہی بھی دیکھی حضرت یوسف کا حسن بھی دیکھا لیکن آقا آپ سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا. پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ سب سے اولا و اعلیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے لاڈلے نبی ان کی امت بھی بڑی لاڈلی تھی جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ روزگار کی وجہ سے پریشان نہ ہو کھانے کی وجہ سے پریشان نہ ہو. کیوں پریشان نہ ہو؟ فرمایا علیکم المن والسلوى فرمایا ہم جنت سے کھانا بھیجیں گے. ادھر پانی کی ضرورت پڑی اللہ قرآن میں فرماتا ہے فن فاجرت من حسنتا عشرت عینا. فرمایا یہ جو عصا ہے اسے پتھر پہ مارو ہم ایک نہیں 12 چشمے جاری کریں گے. بڑی لاڈلی امت ہے بڑی لاڈلی امت ہے. اور بڑے بڑے ان کے اوپر عذاب آنے والے حضرت موسیٰ کی شفاعت سے ٹل گئے. حضرت موسیٰ نے دعا کی عذاب دور ہو گیا آزمائش دور ہو گئی. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے اس امت کے اوپر پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا ان کے سروں کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کی برکت سے آپ کی شفاعت سے وہ معاملہ حل ہوا دور ہوا آزمائش ختم ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے محبت بھی بڑھی اور شفاعت بھی بڑھی. لیکن ہمارے آقا کی عظمت کا حال یہ ہے. میرے آقا علیہ السلام سے حضرت انس نے عرض کی آقا کل قیامت کے دن آپ کی زیارت کرنی ہو تو کہاں پر آؤں؟ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا وہاں پر اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. عرض کی آقا اگر وہاں پر زیارت نہ ہو سکے پھر؟ ارشاد فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا اپنے امتیوں کو پل پار کروا رہا ہوں گا. عرض کیا آقا اگر وہاں پر بھی زیارت نہ ہو پھر؟ ارشاد فرمایا پھر میزان عمل پہ آ جانا اپنے امتیوں کے نیکی والے پلڑے کو باری کروا رہا ہوں گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انس کل قیامت کے دن میرا رب مجھے مقام محمود عطا کرے گا جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمایا وہ مجھے عطا کیا جائے گا. حضرت انس نے عرض کیا آقا یہ مقام محمود ہے کیا جگہ ہے یہ؟ ارشاد فرمایا هو المقام الذی اشفع فیہ لامتی. فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے کھڑا کیا جائے گا. یہ عرش کی دائنی جانب یہ جگہ ہے. فرمایا اس جگہ پہ کھڑا ہو کر میں اپنے امت کی شفاعت کروں گا اپنی امت کی شفاعت کروں گا. پھر میرے آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ آج کے دن میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. آج کے دن میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگتا.
اللہ رب العزت فرمائے گا اے محبوب پھر کیا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو عطا کریں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میری امت کو آج پل صراط سے سلامتی سے گزار۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھوں گا، اللہ رب العزت کی رحمت کی آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سل تعطا واشفع تشفع۔ اے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ تو صحیح، اپنے سر کو اٹھاؤ تو صحیح، آج جو کہو گے ہم سنیں گے، جو سوال کرو گے ہم پورا کریں گے، اور جس کی شفاعت کرو گے اس کی بخشش کرتے جائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے 2 بچے نابالغ فوت ہو جائیں، کل قیامت کے دن وہ دونوں اپنے ماں باپ کو بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کیا کہ اگر کسی کے 2 نہیں 1 بچہ فوت ہوا ہو، نابالغ بچہ 1 ہی فوت ہوا ہو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے وہ 1 ہی کافی ہے، وہ 1 ہی بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی آقا اگر کسی کا 1 بھی نہ ہو، اگر کسی کا 1 بھی نہ فوت ہوا ہو اس کا کیا بنے گا؟ 2 والے کے لیے بخشش کا سبب بن گیا، 1 والے کے لیے بخشش کا سبب بن گیا۔ اگرچہ دنیا میں بڑی آزمائش ہے، بچہ پیدا ہو فوت ہو جائے، یا حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا فوت ہوا ہی پیدا ہوا ہے، یہ کوئی آزمائش تھوڑی تو نہیں، یہ ماں باپ جانتے ہیں کہ کس قدر بڑی آزمائش ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کریں، کل قیامت کے دن ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا آقا جس کا 1 بچہ بھی نابالغ نہ فوت ہوا اس کا کیا بنے گا؟ اب سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہوئے وہ 2 اس کو جنت میں لے جائیں گے، جس کا 1 بچہ نابالغ فوت ہوا وہ 1 اسے جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا جس کا 1 بھی نہیں ہوا وہ پریشان نہ ہو، اسے آمنہ کا لال آپ لے کے جائے گا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہم نے کیا بیان کرنی ہے؟ ہم تو ان کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، اور خدا کی قسم فقط کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا، نہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جی وہ بڑا اہتمام کر رہے ہیں، نہ، ہمارے ذہنوں میں ارادہ بھی یہی ہوتا ہے، نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں، اور ہم نے کیا خرچ کرنا ہے؟ 4 دیگیں بنائی ہیں، نہیں تو 10 دیگیں بنائی ہیں۔ میں نے کہا پوچھئے خرچ کرنے والے ان کی محبت میں تو حضور صدیق اکبر تھے جو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے، جو حضرت بلال حبشی کو جب خریدنے کے لیے گئے تو امیہ نے کتنی قیمت لگائی؟ آپ نے فرمایا یہ لے۔ امیہ کہنے لگا اے ابو بکر صدیق آج سودا گھاٹے کا کر گئے ہو، اتنی دولت دے گئے ہو، غلام بھی اپنا دے گئے ہو، اور بلال لے کے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کیسے گھاٹے کا سودا ہوا ہے؟ کہنے لگا جو مجھے غلام دے کے جا رہے ہو اس کے پاس دولت بھی ہے، لیکن بلال کے پاس تو۔ میں نے کہا امیہ تجھے کون بتائے کہ تیری ساری زندگی کی دولت ایک طرف اور دولت ایمان پھر بھی باری ہے، تو کیا جانے، تجھے کیا خبر ہو؟ کہنے لگا ہے ابو بکر صدیق جو غلام مجھے دے کے جا رہا ہے وہ خوبصورت بھی ہے، اور جو لے کے جا رہا ہے وہ کیسا رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، یا حبشی غلام ہے۔ میں نے کہا امیہ حسن بلال پوچھنا ہو تو کسی اور سے نہیں ہمارے آقا سے پوچھ، کسی اور سے نہیں ہمارے آقا سے ہی پوچھ کہ حسن بلال کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں حور فلاں صحابی کے لیے،
فلاں حور فلاں صحابی کے لیے حوروں کی ملکہ کہنے لگی آقا میں حوروں کی ملکہ، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو میں نے اپنے بلال کے لیے رکھا، بلال کے لیے رکھا ہے۔ کہنے لگی حضور میں، میرا حسن، میرا جمال اور وہ بلال، اس کے لیے مجھے رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے بلال کے لیے ہے، ابھی جا کے بلال سے پوچھنا ہے تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا تجھے کون بتائے کہ اس بلال کا حسن کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ اتنا سادہ ہے، اس میں اتنا شعور بھی نہیں کہ یہ جب میں اسے مارتا ہوں تو مجھے میرے سے معافی بھی نہیں مانگتا۔ آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ جتنا بھی مارا ہے بڑی سزائیں دی ہیں، اس کے جسم پہ بھاری پتھر رکھا ہے، لوہے کی کنگھی چلائی ہے، شرارتی لڑکے پیچھے لگا دیے ہیں، گھسیٹا ہے، زبان پہ کوئلے رکھے، بڑا مارا ہے، لیکن جتنا مارا ہے معافی نہیں مانگتا، ہاتھ نہیں جوڑتا، پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ آپ نے فرمایا کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا جتنا بھی مارا ایک ہی جملہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے امیہ یہ جسم تیرا ہے، یہ جسم تیرا ہے، تو اسے مار بھی سکتا ہے، اس سے کام بھی لے سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ دل مصطفیٰ کا ہے۔ اگر تیرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس پہ تیری حکومت ہو، وہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا، آج بھی مصطفیٰ کا ہے، قیامت تک مصطفیٰ کا ہی رہے گا۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا پھر سمجھ جا کہ ہم نے سودا گھاٹے کا نہیں کیا، سودا گھاٹے کا نہیں ہوا۔ جسے تو کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاں اس کی شان و شوکت بہت اونچی ہے، اور ہم جو خرچ کر رہے ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کے لیے کر رہے ہیں۔ محافل کا اہتمام کرنا، بزرگان دین یہاں پر تشریف لائے، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام تشریف لائے۔ محفل میلاد کا اہتمام کرنے کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو بڑھایا جائے، ان کی شان سنی جائے، ان کی شان سنائی جائے، ان کے قصیدے پڑھے جائیں، ان کے قصیدے پڑھائے جائیں، یہ ان کی شان ہے۔ اگر ہم محفل میں آئیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں، نہیں، ایسے نہیں۔ ہمارے استاد حضور مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصر القادری چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا اور میں نے اس بیان کے اندر یہ بات کہی کہ نبی اکرم علیہ السلام کی جو شان کی محفل رکھی جاتی ہے، اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سرکار کی شان سنیں، ان کے معجزات سنیں، ان کے حسن کا ذکر سنیں، ان کے مرتبے کو سنیں، اور پھر جب ہم یہاں سے واپس گھر لوٹیں، اپنے بستر پہ لیٹیں تو ان کے چہرے کا تصور کریں اور دعا بھی کریں، حضور کا بھی کرم فرماؤ، ہم گناہگاروں پر بھی کرم فرماؤ۔ کہتے ہیں محفل ختم ہوئی، اگلا دن آیا، میں کسی کام سے روڈ کے پاس کھڑا تھا، آپ فرماتے ایک نوجوان لڑکا آیا، کوئی سفید داڑھی والے بزرگ نہیں تھے بلکہ نوجوان لڑکا آیا ہے، کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا، آ کے میرے ہاتھ چومنے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتا گیا۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتا مجھے۔ کہتے ہیں اس نے روتے روتے کہا رات وہ آ گئے تھے، یا تو آپ سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سکتا، رات وہ آ گئے تھے، وہ کرم فرما گئے ہیں، خدا کی قسم کوئی انہیں پکارنے والا ہو سے۔ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی
گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے گیا، بازار کے اندر گیا، ایک قلم پسند آ گیا، کہتے میرا جی چاہا کہ قلم خرید لوں، اس سے شان مصطفیٰ لکھوں گا۔ کہتے میں نے قلم کی قیمت پوچھی تو وہ میں نہیں تھا دے سکتا، میں لوٹ آیا، گھر آ گیا۔ کہتے اگلا دن ہوا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو باہر وہی دکاندار کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں قلم بھی تھا، کہنے لگا حضور قبول کرو۔ میں نے کہا میں نہیں خرید سکتا، تم مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو، میرے گھر قلم اٹھا کے لے آئے ہو۔ وہ دکاندار کہنے لگا شرمندہ میں نہیں کر رہا، بلکہ شرمندہ آپ مجھے کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہونا کیا ہے، آپ تو چلے گئے تھے، میں گھر گیا ہوں، سویا ہوں تو خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور آ کر مجھ سے فرمایا جب میرے احمد یار کو قلم پسند جو آ گیا ہے، جب میرے احمد یار کو قلم پسند جو آ گیا ہے، فرمایا جا اب اس کے گھر جا کے دیکھ آؤ اسے۔ اتنا کرم کرتے ہیں وہ۔ ہمارے اس سارے اہتمام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع اور روشن ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ہے۔ بس میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ آپ غور کریں، بات اس کی مانی جاتی ہے جس سے بڑی محبت ہو، اور محبت اس سے ہوتی ہے جو بڑا خوبصورت ہو۔ ہمارے آقا سے بڑھ کے کوئی پیارا ہے؟ ہمارے آقا سے بڑھ کے کوئی سخی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، کہنے لگا آقا میں بڑا غریب ہوں، میری مدد کریں۔ فرمایا جا یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں ساری تیری۔ کہنے لگا آقا میں غریب بھی ہوں، آپ میرے سے مذاق فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کا نبی ہوں، مذاق نہیں کرتا۔ وہ شخص گیا اور جا کر دیکھی بکری بکری ساری آگے لگائی لے گیا، جا کے کہنے لگا اے قبیلے والو ان کا کلمہ پڑھ لو، وہ اتنا دیتے ہیں کہ ان کی خیرات لینے کے بعد کسی دنیا دار کے دروازے پہ جانے کی حاجت نہیں۔ ان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ ان سے بڑھ کے اور کون ہے جس سے محبت کی جائے؟ اور ان کی محبت یہ ہے اپنے چہروں کو داڑھی سے سجائیں، اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، امامہ شریف پہنیں، اچھا لباس پہنیں، خوشگوار زندگی گزاریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ یہ ایک دن ہی کیوں، ہم ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھیں، 5 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد ہر روز 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائیں۔ اللہ ہمیں جاری رہے گا فضان مصطفیٰ، فضان مصطفیٰ، فضان رضا، فضان رضا، فضان عطار۔ آج بھی ضرورت ہے اس عمل کی، اس کام کی کہ ہم عملی میدان میں بھی آئیں، اپنے اخلاقیات کو بھی اچھا کریں، اپنے مزاج کو بھی اچھا کریں، اپنے معاملات، عبادات، اپنے نظریات کو بہتر کریں۔ یقین مانیے آج بھی اگر ہم مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں تو پوری دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ بے ادبی کرے۔ ہزاروں ہوں، ہزاروں لاکھوں ہوں، اور یہ کام ہوتا رہے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ سارے مر جائیں، کوئی ان کی ضرورت ہے؟ اگر ایک ہی ہو محمد بن قاسم جیسا، ہو صلاح الدین ایوبی جیسا، ہو ان اللہ کے نیک بندو جیسا، فرمایا ایک ہی بڑا ہے۔ ہم پیچھے ہٹے ہیں، ہم نے ان کا طریقہ چھوڑا ہے، اور وہی اقبال کا شعر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا،
وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. وہ گاؤں دیہات میں وہ درختوں کے سائے میں بیٹھ کے بزرگوں کا پڑھانا, وہ گھروں کے اندر سے قرآن کی صدا آنی. آج بھی وہ لوگ ہیں. ہمارے جامعہ کے استاد حضرت علامہ عاصم ظہور صاحب, ان کے والد محترم ہمارے محلے میں مسجد کے امام صاحب ہیں, حافظ محمد افضل صاحب. ہماری ان سے بڑی محبت ہے. ایک دن مجھے فرمانے لگے, کہتے ہیں آج بھی ہمارے گھر میں صبح فجر کی اذان پر ہمارے گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے. آج بھی فجر کی اذان پر کہتے ہیں ہمارے گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے. کہتے ہیں حال یہ ہوتا ہے ہمارا سین بھی بڑا ہے, لیکن جو بچہ دیر سے آتا ہے اس بیچارے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. آج بھی لوگ ہیں, لیکن ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. خدا را قرآن کی تلاوت کریں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے, شیخ عبداللہ محدث ذیلوی سے پوچھ لیجئے, جس اللہ کے ولی سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے وظیفہ کون سا کیا, وہ فرمائیں گے ہم نے قرآن پڑھا ہے. اللہ ہمیں عزت عطا کرتا ہے. دوران بیان اگر کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے معافی عطا فرمائے. میں اگر وقت زیادہ لے گیا ہوں تو اس کے لیے بھی معافی کا طلبگار ہوں, ورنہ مجھے جو آدھا گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ علماء, مفتیان کرام, بلکہ ہمارے اساتذہ کی موجودگی میں مختصر سی حاضری ہی لگوا دوں. اللہ میری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے اساتذہ علماء اہل سنت, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے. آپ تمام احباب ان علماء سے محبت کریں, ان کی قدر کریں. آپ کی اس مسجد کے امام صاحب, آپ کی اس مسجد کے خطیب صاحب, چہرے سے ہی بندہ پہچان جاتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. ان سے قرآن پڑھیں. بڑے بندے بھی آئیں, چھوٹے بھی آئیں, بزرگ بھی آئیں, آ کے ان سے کہیں کہ ہمیں قرآن پڑھائیں, ہمیں مسائل سکھائیں, نماز کا طریقہ بتائیں, ہمیں وضو کا طریقہ بتائیں. اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسجد میں رونق بھی لگے گی اور آپ کے اپنے معاملات میں بہتری بھی آئے گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.